حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے انتہائی مبارک چہرے کے ساتھ فرعون کے گھر پر پہنچ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو کمال کے اعتبار سے دنیا کی سب عورتوں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھیں، دنیا کے عذاب و تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مدارک میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں یہ الہام کر کے ان کا دل مضبوط رکھا کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھیں کہ تیرے اس فرزند کو تجھے واپس لوٹائیں گے۔ دوسری جانب فرعون کے محل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہ پیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ شاہی دائیا تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت سے بھی دودھ نہ پیا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ علیہ السلام کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کی بیوی چاہتی تھی کہ موسیٰ کسی طرح کسی دودھ پلانے والی کا دودھ پی لیں، تو ایک کے بعد ایک دودھ پلانے والی آتی رہی، مگر آپ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کا نام امام سہیلی نے ام کلثوم لکھا ہے، دور کھڑی یہ کیفیت دیکھتی رہی، حتیٰ کہ 8 راتیں گزر گئیں اور آپ علیہ السلام چلاتے رہے۔ ادھر دائی کی تلاش میں سپاہی سرگرداں تھے، ادھر بہن نے انہیں کہا، قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے؟ وہ ایک ایسی عورت ہے جس کے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ چھوٹا بچہ ملے اور اسے دودھ پلائے۔ فرعون کی بیوی نے دائیہ کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئی کہ والدہ کو لے کر آئیں۔ دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ان کی جدائی میں برا حال تھا کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ نے کسی دائیہ کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا، اسرائیلی قبیلے میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا ہے۔
اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کر لو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ مریم جلدی سے اپنی والدہ کو محل میں لے کر آئیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ فرعون نے کہا، تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر دیا۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہ لے اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروائے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے اور اس عرصے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد والدہ آپ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ تورات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں آپ نے نشو و نما پائی۔ بغوی کے مطابق بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیشن گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئی اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت رکھ دیا۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔